بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ کا نکاح نبوت کے 11ویں سال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اور 1 ہجری کے اندر رخصتی ہوئی۔ اہل باطل کی طرف سے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نابالغ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ آپ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ صحیح روایات کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں کہ آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 11.5 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 14 سال آپ کی عمر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں، بلوغت کے حوالے سے شریعت نے عمر کا تعین نہیں کیا، نشانیاں بتائی ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر بلوغت کی عمر اور ہے، ابھی بھی عرب کے اندر بلوغت کی عمر اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نشانیاں بتائی، وہ نشانیاں اگر ظاہر ہو جائیں بچی کے اندر یا بچے کے اندر تو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ محترمہ تھی، اور آپ کو حضرت عائشہ سے انتہا درجے کی محبت تھی، اور یہ اعزاز بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جبریل جاء بصورتها، اے عائشہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے آپ کی تصویر لے کر۔ وہ ایک ریشمی غلاف کے اندر لپٹی ہوئی تصویر تھی۔ حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت جبرائیل نے وہ تصویر کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور فرمایا، اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کی زوجہ محترمہ دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے 2 دفعہ ریشمی غلاف کے اندر لپٹی ہوئی حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی۔ مجھے حکم دیا گیا کہ اس کو آپ کھول کر دیکھیں، اس غلاف کو، ریشمی غلاف کو، اس کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ کی تصویر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں نے کھول کے دیکھا تو وہ تیری صورت تھی۔ محبت کس قدر تھی! عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دفعہ سوال کیا
اللہ کے پیغمبر ای الناس احب الیہ، آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا، آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ میں نے پھر پوچھا، قلت من الرجال، اللہ کے پیغمبر مردوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، حضرت عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ فرمایا مجھے پھر عمر سے محبت ہے۔ اس طرح آپ نام لیتے گئے۔ پھر عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہ اللہ کے پیغمبر میرا نام کہیں سب سے آخر پر نہ رہے۔ یہ وہ مبارک گھرانہ ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی کائنات کے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں حضرت عائشہ کے والد محترم جنہوں نے سب سے زیادہ بوڑھوں میں سے، مردوں میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس وقت تصدیق کی جب آپ معراج سے واپس آئے۔ ابو جہل دوڑا آیا حضرت ابو بکر کے پاس۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں، میں مسجد اقصیٰ کی سیر بھی کر کے آیا ہوں، تو تم تسلیم کر لو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو بات ماننے والی نہیں ہے، رات کے تھوڑے پہر کے اندر کوئی کیسے یہ سارے کام کر سکتا؟ پہلے اس نے یقین دلایا ابو جہل، کہنے لگا دیکھ لینا پکے رہنا، ہاں کوئی بھی یہ دعویٰ کرے تو وہ سچا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر سن لو تمہارے ساتھی محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ دعویٰ کیا، وہ صدیق تیرے ایمان پہ قربان ہے۔ فوری کہا، ابھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق بھی نہیں کی، کوئی سوال بھی نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی دلیل بھی جا کے نہیں مانگی۔ باقی کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کیسے ہیں، کیسی ہے مسجد اقصیٰ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ میرے سامنے لا کر رکھا، میں وہاں دروازے گننے تو نہیں گیا تھا، مجھے تو جتنا حکم تھا اللہ کی طرف سے میں تو وہ کام کرنے گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ لا کر رکھا۔ لوگوں نے سوالات کی، لیکن ابو بکر کہنے لگے ابو جہل سے کہ ساری دنیا بھی اگر کہے تو یہ بات سچی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ بات محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے تو اس کے اندر شک ہوئی۔ ایسی صداقت، ایسا ایمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید کھانا بڑا پسند تھا، گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کے اللہ کے پیغمبر اس کو بڑے لطف کے ساتھ کھایا کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے۔ اس کھانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء، عورتوں کے اوپر حضرت عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کفضل السرید علی سائر الطعام، کس طرح سارے کھانوں کے اوپر سرید کو فضیلت حاصل ہے نا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کھانے کو کھاتا ہوں۔ فرمایا اس کھانے کی طرح مجھے حضرت عائشہ سے بھی بڑی محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف لائے، کوئی بات ہو گئی حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان،
تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلخ لہجے کے اندر گفتگو کر رہی تھی، تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق گھر کے اندر داخل ہوئے، باپ تھے آخر، فوری ٹوکا، کہنے لگی اترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹی عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہی ہے؟ اور صرف ڈانٹا ہی نہیں، باپ تو باپ ہوتا ہے، آگے بڑھ کے حضرت عائشہ کو مارنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق غصے کے اندر باہر نکل گئے، غصے میں باہر نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھ لو تو میرے ساتھ بے شک لڑ رہی تھی، لیکن میں نے آج ابو بکر صدیق سے تمہیں بتایا ہے، وہ تمہیں مارنے لگے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ مسکرا رہے ہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے حضرت ابو بکر نے، اللہ کے پیغمبر اس دن میں آیا تھا تو لڑائی میں شریک ہو گیا تھا، آج آپ خوش ہوئے، آپ کی خوشی کو دیکھ کر میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آج اس خوشی کے اندر مجھے بھی آپ شامل کریں، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر، آپ کے ساتھ بیٹھ کر مسکراؤں۔ اور کائنات کے اندر صرف دو عورتوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام لے کر آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی اونٹنی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے، اور حضرت جبرائیل سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر کبھی کبھی آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا ہے کہ آپ دحیہ قلبی سے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ دحیہ قلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل تھا، جبرائیل تھا۔ اس سے پہلے ایک عورت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سلام بھیجا تھا، اور وہ شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کھانا لے کر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو کہہ دو یہ جو کھانا لے کر آ رہی ہے نا عورت، اس عورت کی طرف سے میں رب کا بھی سلام پہنچا دینا، اور جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا بھی سلام پہنچا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے دیکھ لیا ہے نا یہ دحیہ قلبی نہیں تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یقرأ علیک السلام، وہ تجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ یہ اعزاز حاصل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام جیسا عظیم فرشتہ بھی سلام کرتا۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور اللہ رب العزت کو علم تھا قیامت تک کے آنے والے حالات سے، اللہ رب العزت باخبر ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ کچھ لوگ عائشہ کے اوپر تہمت بھی لگائیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، وہ حضرت عائشہ کو بدکارہ بھی کہیں گے۔ اور میں نے ان کی کتابوں کے اندر وہ الفاظ پڑھے ہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ الفاظ دہراؤں جو انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں اور حضرت عائشہ سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، اس حد تک پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اعزاز کہہ دیے صدیق کے گھرانے کو، صدیق کے گھرانے کو اعزاز کہہ دیے۔ جب صدیق کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں رضی اللہ تعالی،
حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہودی آئے، حضرت ابو بکر نے ان کے راہب کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، انہوں نے اللہ کی شان میں کچھ گستاخی کی تھی، وہاں مسلمان کوئی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آ گئے، آ کے مکر گئے، کہنے لگے ہمارے راہب نے تو یہ بات کی نہیں، واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری رفعت، تیری بلندی، تیری شان پہ قربان جائیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ نہیں بول رہا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کیا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے قسمیہ انداز کے اندر بیان فرمایا، اللہ ویسے بھی کہہ دے تو اللہ کی بات کے اندر شک کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قسمیہ انداز کے اندر بیان فرمایا، اے پیغمبر یہ بات صرف یہودیوں نے نہیں سنی، یہ بات آسمان کے رب نے بھی سنی ہے کہ ان کا راہب یہ بات کہہ رہا ہے۔ صدیق پہ تہمت لگی تو اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل کی ہے، اور واہ ماں عائشہ تیری عظمت پر بھی قربان ہے۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن ہی نازل کر دے، تہمت لگی ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف لائے، جب وحی کا نزول تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی، حضرت عائشہ کی پاک بازی کی جو وحی نازل ہوئی ہے اس سے تھوڑی سی پہلے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے نا تم اللہ سے توبہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک ہی بات کی، اللہ کے پیغمبر تہمت کی باتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں، واقعہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اگر میں کہوں نا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور یقیناً میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے اور یقیناً یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے اوپر سارے لوگ اس کو تسلیم کر لیں، اور فرمایا میں وہی بات کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، میں تو صبر ہی کرتی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہتے اتنی بات کر کے میں چہرہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی خواب آئے گا یا کسی اور طریقے سے اللہ رب العزت میری پاک بازی، میری پاکیزگی کو بیان کرے گا۔ کہتے ہیں اسی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، شدید سردی کے موسم کے اندر بھی آپ کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کے ماتھے کے اوپر پسینہ آیا اور وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہاری برات کے اندر قرآن کی آیات کو نازل کر دیا، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے حضرت عائشہ کے بارے میں نہ زیبا الفاظ، اب بھی کوئی تہمت لگائے، اور یہ ظالم اس حد تک گئے ہیں، عبداللہ بن ابی کی اولاد اس حد تک گئی ہے، اس کے ماننے والے اس حد تک گئے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کے اندر اگر حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی بیان کی گئی ہے، ظالموں نے کہا ہم اس قرآن کو ہی نہیں مانتے، اس حد تک گر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تھا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب آدمی کے اندر حیا ہی نہ رہے پھر جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ظالم اس حد تک گئے، کہنے لگے یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا،
اور یہاں میں ایک بات ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا، ہمارے ہاں بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں، بغیر کسی تحقیق کے کسی کے اوپر تہمت لگا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ نے جو قرآن نازل کی ہے، حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہوئے اس کے اندر ایک یہ الفاظ بھی ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات مؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاک باز عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں نا، جو مومنہ عورتیں ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت کیا، قیامت والے دن بھی اللہ ان کے اوپر لعنت کیا۔ ہمارے یہاں بھی بغیر کسی تحقیق کے جس کے اوپر جیسے مرضی کوئی زبان کھولتا چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں احتیاط بھی سکھائی ہے۔ کیسے احتیاط سکھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے آپ کی دو بیویاں آپ کو ملنے آئی ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا ایک صحابی جا رہے ہیں، آپ نے اپنی رفتار کو تیز کیا، اس صحابی نے بھی اپنی رفتار کو تیز کر، آپ اور تیز ہوئے، وہ صحابی اور تیز ہوئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی ہے، تہمت لگانے والوں کو بھی خبردار کیا ہے اور مومنوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل اس کے قریب ہی نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا کردار داغدار ہو، آپ کی سفید چادر کے اوپر دھبا لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، یہ اللہ کے پیغمبر، فرمایا یہ دونوں میری بیوی۔ اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بارے میں بھی برا گمان رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، ایسے چلتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ کسی کے اوپر بغیر کسی وجہ کے تہمت لگا دینا، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے، کل قیامت والے دن بھی اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ اور یہ وہ پاک باز شخصیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس بیوی نے۔ طہارت کے جتنے مسائل ہیں شاید ہی کسی اور بیوی نے اتنے مسائل بیان کیے ہوں جتنے مسائل، انفرادی مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آپ کے انفرادی مسائل، آپ کے گھریلو مسائل، میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، ایک مثالی گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی گواہی حضرت عائشہ کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور فقاہت کتنی تھی حضرت عائشہ کی، صحابہ میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرے نمبر پر جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ خود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا نا، کسی بات میں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے اس کی زبان کے اوپر ان کو الہامی زبان دی، الہام کو جاری کیا۔ 18 مقام ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جیسے حضرت عمر نے مشورہ دی، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ بننے کے بعد جب کسی مسئلے میں ان کو سمجھ نہیں نہ آتی تھی، وہ صحابہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ حضرت عائشہ سے مسئلہ دریافت کر دیا، ان کے پاس اس چیز کا علم ہو۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی، پاک باز بیوی، اور ہماری ماں ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور
ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ان کی زندگی پہ جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کو گھروں کے اندر رکھیں، ہماری مائیں بہنیں پڑھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، ایک کامیاب ازواجی زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ یہ ان کی زندگی کے اندر بہت بڑے سبق ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت کے اندر زندہ رکھے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔